अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम में जिसका नाम है डिफेंस ऑफ इस्लाम, जिसमें हम बात कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर जो मीडिया में और सोशल मीडिया में जो वायरल वीडियोस होते हैं, जो इस्लाम पे जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उसके क्या जवाब है वो हम इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। इंशाअल्लाह आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक वीडियो के ऊपर जिसमें ये कहा जा रहा है, जो कि वायरल वीडियो है फेसबुक का, जिसमें ये बोला जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मांसाहार नहीं किया, यानी कि उन्होंने कभी भी गोश्त नहीं खाया। और ये वीडियो था मांसाहार के ऊपर, जीव हत्या के ऊपर, गोश्तखोरी के ऊपर। ना ही हमारे मोहम्मद साहब ने कभी मांस को छुआ था। मोहम्मद साहब के 1,80,000 शिष्य हो गए थे, ना ही उन्होंने कभी मांस को छुआ और ना ही उन्होंने कभी बोला कि तुम मांस को खाओ, कभी भी किसी ने बोला नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि कुरान और सही हदीस में क्या है इसकी सच्चाई, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मांसाहार नहीं किया या गोश्त नहीं खाया। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए बताता है। बेवजह किसी भी जानवर को मारने इस्लाम मना करता है। जैसे कि अगर आप हदीस पढ़िएगा सही बुखारी की वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 3318, तो उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक औरत को, एक नेक औरत को इसलिए जहन्नम में डाल दिया गया क्योंकि उसने एक बिल्ली को बांध के रखा और उसको छोड़ा नहीं। मतलब कि उस औरत ने बिल्ली को बांध के रखा था ना, और उसको छोड़ा नहीं, और वो भूख से मर गई वो बिल्ली, जिसके वजह से अल्लाह ताला ने उस औरत को जहन्नम में डाल दिया। बेवजह उसने बिल्ली को मारा तो उसके वजह से वो जहन्नम में चले गई। उसी तरह आप पढ़िएगा सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 3319 बुक ऑफ बिगनिंग ऑफ क्रिएशन किताब बदल खल्क के अंदर, उसमें आता है कि अल्लाह के नबियों में से एक नबी जब एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो उनको एक चींटी ने काट दिया, तो उन्होंने अपने सामान को हटवा करके उस पूरे चींटी के बिल में आग लगा दिया। तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की कि तुमको चाहिए था कि जिसने काटा था सिर्फ उसे जलाते, पूरे के पूरे चींटी के बिल में आग क्यों लगा दिया। तो बेवजह चींटी को भी मारने इस्लाम मना करता है। उसी तरह अगर आप पढ़िएगा सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 3321 वही बुक ऑफ बिगनिंग ऑफ क्रिएशंस में, उसमें लिखा हुआ बनी इसराइल के वाकया में कि एक औरत, एक जानी औरत, एक बदकार औरत जब एक कुत्ते को बचा लेती है मरने से, उसको पानी, एक कुत्ता तड़पते रहता पानी के प्यास से, तो वो औरत अपने मोजे में पानी को निकाल करके कुएं से उस कुत्ते को पिला देती है, तो उसके वजह से अल्लाह उसको बख्श देते हैं। तो इस्लाम हमेशा बेवजह जानवरों को मारने से मना करता है। और इस तरह की कई हदीसें हैं, इस तरह के कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात हैं जो आपको मिलेंगे हदीस की किताबों में, जो जानवरों से अच्छा सलूक करने के बारे में बताता है, जो इस्लाम में एनिमल राइट्स है, जानवरों को जो हुकूक है उसके बारे में बताता है। अगर आप पढ़िएगा सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 5894, तो अल्लाह के नबी उसमें फरमाते हैं कि अगर किसी ने बेवजह एक चिड़िया को भी मारा होगा तो अल्लाह क़यामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह के सामने फरियाद करेगी कि ए अल्लाह ताला, इस शख्स ने मुझे बेवजह मार दिया, और अल्लाह से वो फरियाद करेगी क़यामत के दिन। उसी तरह सुनन नसई आप पढ़िएगा हदीस नंबर 4445 4445, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक गौरैया या उससे भी छोटी चिड़िया को मारा होगा तो अल्लाह ताला उसके बारे में उस शख्स से सवाल करेंगे। अगर आप नाहक बेवजह किसी चिड़िया को मारते तो उसके बारे में भी अल्लाह आपसे सवाल करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते सुनन अबू दाऊद में हदीस नंबर 2849, उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब वो देखते हैं एक ऊँट की सवारी करने वाला एक कमज़ोर ऊँट की सवारी कर रहा होता है, तो वो कहते हैं अल्लाह के नबी कि अल्लाह से डरो इन जानवरों के मुतालिक। मतलब कि अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अगर वो कमज़ोर है तो उस पर सवारी मत करो, जब वो ताकतवर रहेगा, उस आपकी बोझ को उठा सकता है, तभी उसकी सवारी करो। उसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी के जब एक सफ़र में जा रहे होते हैं तो उनके सहाबी जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक चिड़िया के 2 बच्चे को उठा लेते हैं। फिर वो चिड़िया जो होती है वो जा कर के
وہ چڑیاں جو دو بچوں کی ماں ہوتی ہے وہ ان کے اوپر آ کے اپنے پنکھ پھڑپھڑانے لگتی ہے، وہ چڑیاں پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کس نے اس کو پریشان کیا، فوراً وہ بولتے ہیں کہ اس کے بچوں کو اس کے اوپر لوٹا دو، مطلب کہ کسی جانور کو بے وجہ پریشان نہیں کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی ہم کو سکھاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھاتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی یہ بھی آگے چل کر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے چیٹیوں کے چھتے میں، مطلب چیٹیوں کے بل میں پورا آگ لگا دیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی بھی تم جلانے کی سزا نہ دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جس نے آگ کو بنایا وہی اس کو سزا کو دیتے ہیں۔ اسی طرح اس طرح کی کئی حدیثیں آپ کو ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ سنن ابو داؤد جیسے آپ پڑھیے گا، حدیث نمبر 2548، اس میں اللہ کے نبی کے پاس جب ایک انصاری کے باغ میں گھستے، جب ایک انصاری صحابی کے باغ میں گھستے تو ایک اونٹ آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس اور وہ رونے لگتا ہے اور وہ الگ سا ایک آواز نکالنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو وہ انصاری صحابی آتے ہیں، وہ ان سے بولتے کہ یہ میرا اونٹ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ان جانوروں کے متعلق جو تمہارے ماتحت ہے، اس نے مجھ کو کمپلین کیا، اس نے مجھ کو یہ شکایت کی اس اونٹ نے کہ تم نے اس سے بہت زیادہ کام کروایا اور اس کو کھانا بھی صحیح سے نہیں دیا۔ تو یہ سارے حقوق اللہ کے نبی کئی حدیثوں میں بتاتے ہیں ہم کو جانوروں کے حقوق کے بارے میں، کہ ہم کو جانوروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو اوور برڈن یعنی کہ اس سے اتنا بوجھ نہیں لادنا کہ وہ اس کو سنبھال نہیں سکے، اس کو ٹارگٹ نہیں بنانا شکار کے لیے، جیسے کہ ٹارگٹ پریکٹس کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا، نشانے بازی سیکھنے کے لیے اس کا استعمال نہیں کرنا، بے وجہ پریشان نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں اسلام ہم کو سکھاتا ہے، یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مانساہار نہیں کیا، کبھی انہوں نے گوشت نہیں کھایا، تو یہ سراسر غلط ہوگا، کیونکہ اگر آپ جانتے ہوں گے کئی حدیثیں ہیں، انہی کئی حدیثیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، جیسے کہ سنن نسائی کی حدیث ہے 4445، اس میں اللہ کے نبی فرماتے کہ اگر کسی نے بے وجہ ناحق کسی گوریا کو بھی قتل کیا ہوگا، کسی چھوٹے چڑیا کو بھی مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے متعلق پوچھیں گے۔ تو صحابی پوچھتے کہ تو ناحق قتل کرنا کیا ہوگا اور حق سے قتل کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ ناحق قتل کرنا یہ ہے کہ اس کو بس تم مار دو اور اسی طرح چھوڑ دو، اور حق کے ساتھ قتل کرنا یہ ہوا کہ اس کو پرپس کے لیے، وجہ کے لیے قتل کرو، اس کو پرپس وجہ کے لیے مارو، اور اس کے ساتھ مطلب اگر تم کو اس کو کھانا ہے تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی گوشت نہیں کھایا، مانساہار نہیں کیا، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اور اگر قرآن پڑھیے گا، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ان کا اخلاق پورا کا پورا قرآن ہے۔ تو قرآن بھی آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کئی صورتیں، جیسے کہ آپ پڑھیے گا سورہ کوثر، سورہ نمبر 108، اس میں لکھا ہوا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا اور بہت کچھ دیا، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کس چیز کا؟ جانوروں کی قربانی۔ ونہر، نہر بولا جاتا ہے جب ہم اونٹ کی قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام پڑھیے گا آپ، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کہنے کو کہ کل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ تو میری نماز اور میری قربانی، قربانی کس چیز کی؟ جانوروں کی۔ اس طرح سورہ حج کی آیتیں ہیں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 28، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ینال اللہ لحومہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا خون اور ان کا گوشت اللہ کے سامنے، اللہ تک نہیں پہنچتا، جو پہنچتا وہ تمہارا تقوی ہے۔ تو ان ساری آیتوں سے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 38 ہے، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27 میں وَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا بَائِسَ الْفَقِيرِ، کہ اس میں سے بھی کھاؤ، مطلب کہ قربانی کے گوشت میں سے تم بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں، جب ان کا اخلاق قرآن تھا تو وہ ان ساری چیزوں پہ بھی عمل کرتے تھے، یعنی کہ وہ مانساہار کر رہے تھے، وہ گوشت کھا رہے تھے۔ اور اگر آپ صحیح بخاری کو بھی پڑھیے گا، قرآن کے بعد مسلمان مانتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، تو اگر آپ صحیح بخاری پڑھیے گا، جو کہ سب سے اونچے درجے کی حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں آپ جائیے گا تو اس میں بک آف سیکریفائس، قربانی کے بعد متعلق پورے کا پورا باب ہے۔ بک آف فوڈز میں آپ جائیے گا، کتاب الاطعمہ، کھانے پینے کے بارے میں جو چیپٹر ہے اس کے اندر جائیے گا تو اس میں کئی حدیثیں جو بتا رہا ہے
حدیث صحیح بخاری کی والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5400, حدیث نمبر 5402, حدیث نمبر 5404, 5405, 5406, 5407, ان سارے کو آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بھونے ہوئے گوشت کھانے کا ذکر ہے. اس میں گوشت کھانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے کب چھری سے کاٹ کے گوشت کو کھایا, یا کس طرح, کیا انہوں نے دانت سے نوچ کے گوشت کو کھایا, یا کس طرح انہوں نے کھایا گوشت کو. یہ سارا کا سارا ان سارے حدیثوں میں آپ کو پتہ چلتا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانساہار نہیں کیا, انہوں نے گوشت نہیں کھایا, تو اس کو کوئی بھی علم نہیں ہے, ذرا سا بھی نالج نہیں ہے اسلام کے بارے میں, ذرا سا بھی علم نہیں ہے اسلام کی کتابوں کے بارے میں. اگر اس کو بیسک علم ہوتا قرآن کا, اگر بیسک علم ہوتا حدیث کی کتابوں کا, اگر بیسک تھوڑا موڑا بھی علم ہوتا قرآن کا, یا تھوڑا موڑا بھی علم ہوتا حدیث کی کتابوں کا, تو وہ ایسا نہیں کہتا. 1% بھی اگر وہ اس بارے میں, یعنی کہ فوڈز کے کھانے پینے کے بارے میں جو اسلام بتاتا, اگر اس کا 1% بھی جان لے گا تو اس کو پتہ رہے گا یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانساہار کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو کھایا. اور یہ سارا بہت ہی یہ بات واضح ہے قرآن سے بھی, حدیث کی کتابوں سے بھی, کہ انہوں نے گوشت کو کھایا. اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ انہوں نے مانساہار نہیں کیا تو یہ سراسر غلط ہے, جھوٹ ہے, بے بنیاد ہے, اور ایسی بات کی کوئی بھی حقیقت نہیں. اسی کے ساتھ میں اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.